اور اس وقت انیس قائم خانی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ محترم پریزیڈنٹ انیس قائم خانی صاحب، میری سینٹرل کیبنٹ کے تمام ذمہ داران، میری نیشنل کونسل کے تمام ذمہ داران، یہاں پر موجود تمام کراچی ڈویژن، تمام ڈسٹرکٹ، تمام ٹاؤنز، تمام یونین کونسل کے تمام ذمہ داران اور کارکنان، یہاں پر موجود میری تمام ماؤں، بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں کو، سب کو السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ آج اس کراچی میں پچھلے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا، جہاں پر لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے اپنے نمائندوں کو، اپنے رکھوالوں کو ووٹ دیے، ان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو شہر سے 30 سالوں سے کھالیں دی، قربانی کی کھالیں دی، ان کو فطرہ زکوٰۃ دیا، سارے ڈونیشنز دیے، ان کے لیے ساری قربانیاں دی، لیکن آج 3 دہائیوں تک ان تمام لوگوں نے اور کراچی کے تمام نام نہاد وارثوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے، ان کے حقوق غصب ہونے پہ آج تک ان کے لیے کوئی 30 سالوں میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اگر انہیں بلایا ہے، اسی پریس کلب پہ 10 دفعہ بلایا ہے، احتجاج کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا، تو لوگوں کو اپنے شناختی کارڈ کے لیے، اپنے شناختی کارڈ کے نہ ملنے پہ، لندن میں اپنے پاسپورٹ کے نہ ملنے پہ، اپنی گرفتاری پہ، عمران خان نے کچھ کہہ دیا اس پر احتجاج کرنے پہ، کسی اینکر نے کچھ کہہ دیا اس پر احتجاج کرنے پہ، کسی نے کوئی بات لکھ دی، کہہ دی، اس پر احتجاج کرنے کے لیے تو یہاں پر 10 دفعہ لوگوں کو بلایا گیا، لیکن 30 سالوں کے بعد آج ہے کراچی والوں، یہ جو پچھلے 1 سال سے پاک سرزمین پارٹی کے بننے کے بعد 3 مارچ 2016 کے بعد جب ہم نے لوگوں کے بنیادی مسائل کے اوپر اپنی آواز بلند کرنا شروع کی، آج میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج پاکستان کی ساری سندھ کی چھوٹی بڑی پارٹیاں تمہارے حقوق کے لیے بھلے نام نہاد صحیح، تمہارے حقوق کے لیے آج سڑکوں پر ہیں۔ آج ان کو یہ پتہ چل گیا ہے، آج انہیں یہ پتہ چل گیا ہے، آج انہیں یہ پتہ چل گیا ہے، آج انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر انہیں اپنی نام نہاد جھوٹی شان و شوکت برقرار رکھنی ہے تو ان کو کراچی کے لوگوں کے مسائل کے لیے نکلنا پڑے گا۔ آج ایم پی ایس بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، آج پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، پتہ نہیں کون سی والی انیس بھائی نے نام دیا اس کو مجھے نہیں پتا، بہرحال ایم کیو ایم تو ہم ایک ہی ایم کیو ایم کو جانتے ہیں جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی، دوسری ایم کیو ایم کو جانتے ہیں جس ایم کیو ایم پہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ایم کیو ایم ہے، جو بھی پارٹیز ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، پی ٹی آئی ہے، یہاں پر ان کے ایم این اے ایم پی ایس ہیں، ساری جماعت اسلامی ہے، ساری پارٹیز، ساری سیاسی پارٹیز آج اے کراچی والوں تمہارے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، تمہارے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، اس بات پہ مبارک ہو کہ تمہاری قیادت، تمہاری یہ پارٹی نے جن جن باتوں کو اپنے منشور کا حصہ بنایا، اپنی پالیسیز کا حصہ بنایا، وہ تمہارے حقوق کے لیے آج اتنی پاپولر ہو گئی ہیں کہ آج تمام پارٹیز کو
اپنی جھوٹی شان و شوکت بچانے کے لیے تمہارے لیے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اے کراچی کے لوگوں، میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پارٹی کو چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ ہم نے اس پارٹی کو خیر باد، اپنی پرانی پارٹی کو خیر باد کیوں کہا تھا؟ ہمیں کسی نے پارٹی سے نہیں نکالا تھا۔ مصطفیٰ کمال کو کوئی پرابلم نہیں تھی، انیس قائم خان انیس ایڈوکیٹ کو، ڈاکٹر صغیر کو کوئی پرابلم نہیں تھی، رضا ہارون، وسیم آفتاب کو کوئی پرابلم نہیں تھی، اشفاق منگی کو یا جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی پچھلی پارٹی میں۔ لیکن جس کمرے میں بیٹھ کر ہم پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے، تمہارا اعتماد انجوائے کر رہے تھے، ان کمروں میں تمہارے لیے اچھے فیصلے نہیں ہو رہے تھے، تمہاری بات نہیں ہو رہی تھی، تمہارے حقوق کے تحفظ کی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن تم ہمیں دیکھنے والے نہیں تھے ان بند کمروں میں۔ میرا رب دیکھنے والا تھا، ہمارا رب دیکھنے والا تھا۔ ہم نے اللہ سے ڈر کر، اپنے مرنے کی بعد کی زندگی سے ڈر کر، ہم نے ان تمام آسائشوں کو خیر باد کہہ دیا اور یہ ملک چھوڑ کر، یہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمیں کوئی ذاتی مخالفت، کوئی ذاتی پرابلم نہیں تھی۔ میری ماں، بہنوں، بزرگوں، میرے ساتھیوں، آج جن باتوں کے اوپر ہم پارٹی چھوڑ کر گئے تھے، ان 9 سالوں میں اور اس کے بعد پچھلے 4 سالوں میں وہ ایک ایک بات صحیح ثابت ہو گئی کہ آج جن چیزوں کے اوپر پچھلے 19 دنوں سے ہم یہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، دن رات یہی گزار رہے ہیں، کراچی کے تمام لوگ، کراچی کے تمام واکس آف لائف کے لوگ، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی، بریلوی ہو، چھوٹا تاجر ہو، بڑا تاجر ہو، وکلا برادری ہو، ڈاکٹرز ہو، انجینئر ہو، اسٹوڈنٹس ہو، سب نے آ کر، تمام رنگ، نسل، زبان کے بولنے والوں نے، مسلک والوں نے آ کر یہاں پر ہمارے احتجاج کو انڈورس کیا ہے، ہمارے 16 پوائنٹ کو، نکات کو انڈورس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ جن باتوں کے اوپر نکلے ہیں یہ ہمارے گھروں کے مسائل ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اس گھٹن ماحول میں پہلی دفعہ کسی پارٹی کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنی ہے، ہم نے اس پر پریکٹیکلی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلے 6-7 دنوں تک لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ ہم واقعی یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کو نہیں جا رہے، لوگ خاموشی سے آتے تھے، ہمیں دیکھ کر جاتے تھے کہ یہ شاید تو کسی وقت یہ گھر جاتا ہو، انیس قائم خانی گھر جاتا ہو اٹھ کر، مصطفیٰ کمال گھر جاتا ہو، لیکن 6-7 دنوں تک انہوں نے آبزرو کیا، وہ صبح آئے تو ہمیں یہیں پایا، وہ دوپہر میں آئے تو ہمیں یہیں پایا، وہ شام میں آئے، رات میں آئے، چاہے کسی پہر آئے تو انہوں نے ہمیں یہیں پایا۔ مائک کو بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ، مائک بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ۔ وہ جب آئے انہوں نے ہمیں یہیں پایا، جب جا کر انہیں یہ یقین ہوا کہ نہیں، پاکستان کے اس مٹیریلسٹک، اس دھوکہ دہی کے کاروبار جس کو سیاست کہتے ہیں، انفارچونیٹلی دھوکہ دہی کا کاروبار ہو گیا ہے، جھوٹ کا بازار ہو گیا ہے، وہاں آج بھی روشنی کی کرنیں باقی ہیں، آج بھی ایک ایسی پارٹی ہے، اس کے کارکنان ہیں، اس کے ذمہ داران ہیں جو باتیں نہیں کر رہے بلکہ عملی طور پر اس کھلے آسمان کے نیچے، اس گرمی کی شدت میں، اس موسم کی شدت میں لوگوں کے حقوق کے لیے آج 19 راتوں سے اس روڈ پر پڑے ہیں اور حکومت کو آواز دے رہے ہیں، للکار رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو للکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آج تمہیں بلایا ہے، آج فیصلہ کرنا ہے،
تم نے اور میں نے مل کر, میری سینٹرل کیبنٹ انیس قائم خانی نے مل کر اس ملک کے لوگوں کو آواز دے دی ہے. کراچی کے ایک ایک گھر